نہیں بتایا گیا، البتہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہیں وہ بتائی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ نشانیاں تو ایسی ہے جو ہو چکی ہے، کچھ ایسی ہے جو ہو رہی ہے، اور کچھ ایسی بڑی نشانیاں ہیں جو بالکل قیامت کے اینڈ یعنی بالکل قریب میں ہوگی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ اب یہاں جو 2-3 دن بچے ہیں میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، 3-4 ٹاپک پر ہم خاص تفصیل سے بات کریں گے، صرف آج بطور تمہید، اس لیے کہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ حضرت ابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث مسلم شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہمیں فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز کے بعد سے لے کے ظہر تک ہمیں خطبہ دیتے رہے۔ اتنا لمبا خطبہ دیا، فجر کی نماز سے لے کے ظہر تک۔ پھر ظہر کا وقت آ گیا تو حضور علیہ السلام نے پھر ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ظہر کی نماز کے بعد سے عصر تک خطبہ دیتے رہے، پھر عصر کی نماز پڑھائی، عصر سے لے کے مغرب تک خطبہ دیتے رہے، یعنی فجر سے لے کر مغرب تک مسلسل اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں خطبہ دیا۔ صرف بیچ میں وہ جو نمازوں کا وقفہ تھا اس سے صحابہ کے سننے کا ذوق بھی پتہ چلتا۔ یہاں تو جمعہ میں تھوڑا سا بیان لمبا ہو جائے تو ٹرسٹیان سے لے کے مؤذن تک اور مؤذن سے لے کے مصلی تک سب گھڑی دیکھ، 5 منٹ زیادہ ہو جائے ارے اتنا لمبا کر دیتے یار امام صاحب بیان۔ پھر کچھ لوگ یہ بھی پلان کرتے ہیں کہ آئندہ ہفتہ سے مسجد چینج کر دینا چاہیے۔ یہ صحابہ تھے، فجر سے لے کر مغرب تک حضور بولتے رہے اور صحابہ سنتے رہے، ایک بندہ بھی کم نہیں ہوا۔ ذوق تھا، علمی ذوق، علم کی تڑپ، سیکھنے کی تڑپ۔ اور یاد رکھنا، علم دین سیکھنے سے بڑی کوئی عبادت ہے بھی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مختصر سے گھڑی میں علم دین کا سیکھ لینا رات بھر جاگ کر نفلی عبادت کرنے سے بہتر، پوری رات کی نفل عبادت سے بہتر۔ تو حضرت ابو زید کہتے ہیں کہ آخر فجر سے لے کے مغرب تک حضور نے بیان کیا کیا؟ وہ فرماتے ہیں جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی بتا دیا، اور قیامت تک جو ہونے والا تھا وہ بھی بتا دیا۔ ایک روایت میں یہاں تک آیا کہ حضور علیہ السلام نے یہاں تک بتا دیا کون کون جنت میں جائے گا، کون کون جہنم میں جائے گا، سب بتا دیا، کچھ نہیں باقی چھوڑا۔ یعنی اگر آپ سمجھ لیں فجر کی نماز ایک اندازے کے مطابق، اگر فجر کی نماز 6 بجے بھی ختم ہوئی ہوگی اور مغرب کا وقت تو 7 بجے رہا ہوگا، تو کم و بیش اللہ کے رسول علیہ السلام نے 12 گھنٹے میں پوری کائنات بتا دی۔ حضرت حذیفہ الیمان کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اتنا بتایا، اتنا کھول کھول کے بتایا، جس نے یاد رکھا وہ بڑا عالم تھا، جو بھول گیا وہ بھول گیا۔ اب میں کہ ابھی تو وہ باتیں مجھے ایسی یاد ہے کہ اگر کوئی بات میں بھول جاتا ہوں اور وہ واقعہ سامنے آتا ہے تو بالکل ایسے ہی میرے ساتھ ہوتا ہے جیسے ہم کسی بندے کو پہچانتے ہیں اور وہ کئی دنوں کے بعد ملتا ہے تو وہ اچانک نظر آتا ہے تو ہمیں کیسے یاد آ جاتا ہے، تو فرماتے ہیں حضور کی وہ باتیں مجھے ویسے یاد آتی۔ ایک مقام پر یہاں تک فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے، اسی سے متعلق دوسری روایت ہے کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے آسمان پر اڑنے والے پرندوں کا تک ذکر کر دیا ہم سے، یعنی آسمان پہ قیامت تک کس کس کوالٹی کے کس کس نام کے پرندے اڑیں گے، وہ پرندوں کا بھی ذکر فرما دیا۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں دنیا بنی جب سے لے کے پہلے دن سے لے کر آخری دن تک سب بیان فرما دیا۔ تو چونکہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ قیامت کی نشانی اور آخر الزمان ہے، تو آج ہم ایک چیز کو لیں گے، لیکن اس سے پہلے صرف ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی وہ بہت طویل ہے، لیکن ایک حدیث میں جو آئی ہے اس کو آپ صرف سن لیں، پھر اس کے بعد ہم قیامت کی بڑی نشانیوں کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب
فتنوں کا ایسا ظہور ہوگا جیسے کالی سیاہ رات میں گھنگور گھٹائیں چھا جاتی ہے، اور کیسے کالی رات میں بارش ہوتی ہے، کتنی زور کی بارش ہوتی ہے، ایسی میری امت پر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فتنوں کا ظہور ہوگا۔ اب وہ فتنوں سے بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ کیا کیا فتنوں کا ظہور ہوگا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں علم اٹھا لیا جائے گا۔ سب سے پہلی نشانی علم اٹھا لیا، یعنی جو علم دین ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ یعنی اس سے مراد ہمارے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ جو پختہ علم والے علماء ہوں گے وہ دنیا سے اٹھتے چلے جائیں، بہت سطحی طور پر لوگوں کے پاس علم رہ جائے گا، جہالت زیادہ ہوگی، لوگ دین کے معاملے میں نہیں جانیں گے، جاہل ہوں گے دین کے معاملے۔ آپ دیکھ لیجئے بڑی بڑی ڈگریاں ہیں، لیکن اگر غسل اور وضو کا طریقہ پوچھ لو تو نہیں بتا سکتے۔ بہت سارے لوگوں کو نماز ہی پڑھنا نہیں آتی، بہت سارے لوگوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا، کلمہ نہیں پڑھ سکتے سے 25 سال دنیاوی ڈگریاں حاصل کرنے میں لگا دی، 5 کلمے پڑھنا نہیں سیکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ڈگریاں نہیں حاصل کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، ان ڈگریوں کی بھی ہمیں ضرورت ہے، لیکن وہ ڈگریاں قبر کے باہر تک رہے گی، اور یہ جو ڈگری دین کی ڈگری انشاءاللہ یہ قبر کے اندر بھی جائے۔ اس لیے علم دین ہونا ضروری۔ اتنا علم تو ہر مسلمان کے پاس ہو جتنا علم سیکھنا اللہ رسول نے فرض قرار دیا۔ یعنی جب نماز کا وقت ہو جائے تو مسلمان کا ہر بچہ آگے بڑھ کر کے جماعت کرا سکے۔ امام صاحب اگر جس دن نہیں آئے نا تو لوگ مڑ کر کے پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے، سب کو اطمینان ہو کہ امام صاحب نہیں آئے، کوئی بات نہیں، یہاں بچہ امام ہے۔ لیکن ہمارے یہاں حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی نماز، بعض مرتبہ تو اگر امام صاحب نہیں آئے تو بہت سی مسجدوں میں سب اپنی اپنی پڑھتے ہیں اور اپنی اپنی پڑھ کے گھر جاتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ ذرا غور کیجئے ہم دین سے کتنے دور ہیں کہ اگر اپنا بچہ پیدا ہو تو اپنے بچے کے کان میں ہم خود اذان نہیں دے سکتے، اور اگر اپنا باپ مرے تو اپنے باپ کی نماز جنازہ ہم خود نہیں پڑھا سکتے۔ جو اپنے بچے کے کان میں اذان نہ پڑھ سکے اور اپنے باپ کی نماز نہ پڑھا سکے وہ کیسا مسلمان؟ سب سیکھا، کتنا دین سیکھا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی۔ علم اٹھ جائے گا، جہالت عام ہوگا، زنا بہت ہوگا، لوگ بدکاری میں مبتلا ہو جائیں۔ دیکھ لیجیے جو بدکاری سے محفوظ ہے اللہ کی امان میں ہے، ورنہ 70% نوجوان بچے بچیاں تو ہاتھ سے نکل چکے۔ گندی فلموں نے اور گندی پکچروں نے کیا دن دکھائے، گندی ویب سائٹس نے کیا دن دکھائے، کیا بچا ہے؟ اللہ کی پناہ۔ موبائل کا غلط استعمال کس مقام پر پہنچا رہا ہے بچے اور بچیوں کو۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ مجھے 70 مرتبہ مر کے زندہ ہونا گوارا ہے، مگر کسی کی ران دیکھنا مجھے گوارا نہیں۔ مانڈی کھلی ہوئی دیکھنا، ننگی مانڈی کھلی ہوئی دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ 70 مرتبہ مرنے میں جو تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ عذاب اس کو ہوگا جس نے کسی کی ننگی ران دیکھی ہو۔ ران سمجھتے ہیں؟ مانڈی کا حصہ گھٹنے سے اوپر تک۔ بتاؤ جب ران دیکھنے پر، ننگی ران دیکھنے پر اتنا گناہ ہے تو جو گندی پکچریں دیکھتے ہیں ان کا کیا حال ہے، جو زنا دیکھتے ہیں ان کا کیا حال؟ فرمایا بدکاری عام ہو جائے گی، شراب نوشی کی کثرت ہوگی، کثرت سے نشہ کیا جائے گا، وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ دور کیوں جاتے ہیں، گنبد و مینار کے شہر میں دیکھیں نشے میں لوگ کتنے مبتلا ہیں، کتنی وعید بیان کی جاتی ہے نشے کی۔ حدیث میں ہے نشہ کرنے والا قیامت کے دن یا سور کی شکل میں اٹھے گا یا بندر کی شکل میں اٹھے گا۔ نشہ کرنے والے کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا، یہاں تک ہے بعض روایتوں میں کہ ڈر ہے نشہ کرنے والا مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، کفر پہ مرے گا۔ آج شہر کے اندر جو خودکشی کا رجحان بڑھ رہا ہے، رمضان شریف کے اندر جو خودکشیاں ہو رہی ہے، اس میں بڑی چیز نشے کا بھی عمل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جو خودکشیاں کریں وہ نشہ کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن نشہ ام الخبائث، برائیوں کی جڑ ہے، پتہ نہیں کہاں تک لے جائے گا۔ اب میں نشہ عام ہو جائے گا، پر میں آدمی کم ہوں گے، عورتیں زیادہ ہوں، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی۔ ذلیل لوگوں کی کثرت، ذلیل جو لوگ، حقیر لوگ، ذلیل لوگوں کی کثرت۔ ذلیل لوگوں سے مطلب، اب آپ کہیں گے کہ کوئی شریف نہیں، کوئی مطلب یہ کہ جو انتہائی بیتوکے قسم کے لوگ ہوں گے جس کو نیچ لوگ کے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حالانکہ تقریروں میں ایسے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، لیکن بات سمجھانے کے لیے تاکہ بچوں کی بات سمجھ میں آ جائے، کچھ باتیں مجبوراً کہنی پڑتی ہیں۔ جو بالکل ذلیل قسم، گھٹیا قسم کے لوگ، ننگے لوگ، ذلیل لوگ، کمینے لوگ، ان کی کثرت ہو۔ اجرت لینے والے لوگ ممبروں پہ بیٹھیں، پیسے لے کے لوگ ممبروں پہ بیٹھیں گے تقریر کر۔ آج دیکھ لیجیے
اس پہ میں زیادہ کچھ نہیں کہتا، لوگ ناراض ہوتے. یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی. پہلے جب ہم بزرگوں کو بلاتے تھے تو وہ آتے تھے اور جو تحفہ دے دیا جاتا تھا وہ کھول کے بھی نہیں دیکھتے تھے لینے. آج کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب آپ ان کو بلائیں تقریر کے لیے تو کہتے ہیں آپ کتنا دیں. بلکہ اللہ کی پناہ تو یہ بھی ہے کہ تراویح کے لیے کچھ لوگوں کو کہو کہ فلاں مسجد میں تراویح پڑھاؤ گے تو پوچھتے کتنا دیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کی پناہ. قیامت کی نشانیاں. کچھ چیزیں کبھی کبھی حق بولو تو بھی لوگوں کو تکلیف ہو، لوگ گالیاں دیتے ہیں، برا مانتے. حالانکہ ہم کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں، اللہ رسول کی بات کر رہے ہیں. قرآن شریف گا گا کر پڑھا جائے، سازوں پر پڑھا جائے قرآن. مسجدوں میں نقش و نگار ہوں گے، اونچے اونچے ممبر بنائے جائیں، لیکن لوگوں کے دل ایمان سے خالی ہوں. یعنی مسجدوں کی محرابیں خوبصورت ہوگی، مسجدیں خوبصورت ہوگی، مگر دل ایمان سے خالی ہوں. زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے. زکوٰۃ دینے میں لوگوں کو بڑی تکلیف ہو، بلکہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، تاوان سمجھیں گے. دیکھ لیجئے اکثر سیٹھوں کال کے 97% خود رکھنا ہے، 2.5% سال میں ایک بار دینا ہے. اتنے بہانے اتنے بہانے اتنے بہانے. حالانکہ جس طریقے کا ایک سڑا ہوا پھل اچھی پیٹی میں رکھ دیا جائے تو سارے پھلوں کو سڑا دے گا، ایسی جو زکوٰۃ مال کا میل ہے اس کو بچا کے رکھو گے وہ آپ کے مال کو سال بھر برباد کرتا ہے. اس لیے 2.5% کھلے کھلے دل سے نکالو، اللہ کی اس کے رسول کی بات پر یقین کرتے ہوئے، اور اپنے مال کو اللہ کے قلعے میں محفوظ کر. جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا. اگر مال کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے ہاتھ میں دے دو، اسے سونپ دو. اور اس کو سونپنے کا طریقہ یہی ہے کہ زکوٰۃ نکال دو، اب آپ کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جائے. امانت کو لوگ